اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت بدلے گا. اچھا جی, ٹیبل آف کانٹینٹس یا بات کیا ہوگی وہ ذرا بتانا بھی ایک روایت ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں, میں کوشش کروں گا اگلے گھنٹے ڈیڑھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور وہ آئیڈیاز جو اسپیشلی ریلیونٹ ہیں. ساتھ ہی جس طرح میں نے علامہ اقبال کا شعر بھی کوٹ کیا ہے کہ جہاں نے تازہ کی ہے کہ افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و حس سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. ٹھیک ہے جی, دیواریں چین حالی بنا دینے سے, تاج محل کھڑا کر دینے سے نا, یا بادشاہی مسجد یا شاہی قلعہ بنا دینے سے, الحمرہ بنا دینے سے نا, وہ بادشاہ وہ زندہ رہنے کی, قائم و دائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں. یا ایون فرعون جو بادشاہ تھے, انہوں نے مصر میں حرام میں مصر بڑے بڑے وہ پیرامڈس کھڑے کر دیے کہ ہم تو مر جائیں گے لیکن ہماری بنائی عمارتیں رہیں گی. تو یہ ان کی کوشش تھی اپنے آپ کو دائمی یا لافانی رکھنے کی. تو انسان کی کوشش ہوتی ہے, لیکن یہ کوشش اتنی کامیاب نہیں ہوتی جتنی کوشش کوئی نیا آئیڈیا, کوئی نئی جدت, کوئی نئی ایجاد کرنے سے ہوتی ہے. ہم ذکر کریں گے الیگزینڈر فلیمنگ کا بھی ذکر کریں گے, اس نے پینسلین ایجاد کی, یا اور بھی جو لوگ ہیں. تو تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. بات یہ پہلی بات یہ ہے کہ انوویشن یہ سب کے لیے ہے, اس میں یعنی کہ کوئی ایسا نہیں تخصیص کہ انجینئرس کو ہونا چاہیے, کہ ڈاکٹرز کو ہونا چاہیے, عام آدمی کو ہونا چاہیے. ہر بندے کو اس بات پہ عمل کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس تبدیلی کو, اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے. یعنی کہ ہم میں تھوڑا سا یہ ہمیں چیلنج درپیش ہوتا ہے کہ ہم رہتے زیادہ زندگی ماضی میں کرنا چاہتے ہیں, اور مستقبل کی ہم پلاننگ کرتے ہیں اور مستقبل سے خوفزدہ رہتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا حال, ہمارا پریزنٹ جو ہے نا وہ بدحال ہو جاتا ہے. تو ماضی کو یاد رکھنا چاہیے, اپنے پاسٹ سے جڑے رہنا چاہیے. تو اس کی سب سے اعلیٰ مثال ہے کہ جو آپ کو مذہب ہمیں عطا ہوا, دین مکمل ملا, اس پہ عمل کریں. اس سے زیادہ مکمل دین کیا ہو سکتا ہے, جس میں کھانا کھانے کی بھی دعا بتائی گئی ہے, کھانے کے شروع کے بھی, کھانے کے ختم ہونے کی بھی, ہر چیز کی. تو وہ ضرور ہے کہ ماضی کے ساتھ جڑے رہ جائے, اور نئی جو ٹیکنالوجیز ہیں, نئی سائنسز ہیں, انہیں کھلے دل سے پڑھا جائے. یہ ہے کہ آپ کی نظر مستقبل پہ ہے, اور حال کو آپ انجوائے کریں کہ جتنا مجھے آج دین کا علم حاصل ہے, جتنی سائنسز کا پتہ ہے, شکر الحمدللہ. میرے والدین کا شکریہ, میرے اساتذہ کا, میرے معاشرے کا, جن کی وجہ سے میں یہ چیزیں سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا. تو یہ اہم بات ہے جی کہ جب آپ انوویشن کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایک اچھی بات کر رہے ہیں, ایک اچھا سکل ہے, ایک اچھا نالج ہے جو ہر جگہ ہمیں کام آئے گا. اچھا, ایک سوال اب یہاں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم میں جو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے وہ کتنے پرسنٹ بائی برتھ ہم وہ ہیں, انوویٹیو ہیں یا کریٹیو ہیں آلریڈی. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کچھ ریسرچ کی گئی, اس کے ریزلٹس انہوں نے کہا جی کچھ لوگ سمجھیں گے کہ 10% ہے ہمارے اندر وہ ٹیلنٹ, کچھ کے بارے میں کچھ نے کہا نہیں 30% ہے, 30% ہے, کچھ کہا گیا 50%, کچھ کہا گیا 70%. تو میں اپنے ہال سے, اپنی اس آڈینس سے صرف چند لمحے چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے, میجورٹی یہاں کیا خیال کرتی ہے جی, کتنے فیصد جو ٹیلنٹ ہے, صلاحیت ہے, وہ اللہ پاک نے ہمیں دے رکھی ہے. ہاں جی 10%. سب سے پہلے ہم چلیں باری باری, 10% کتنے لوگ خیال کرتے ہیں؟ مجھے ذرا اس لائٹ کو اسی سیٹ سے آڈینس نظر نہیں آ رہی, سر آپ ذرا
جو بچے ہاتھ کھڑا کریں ذرا دیکھ دیجیے گا. ہاں جی 10% کتنے لوگ خیال کرتے ہیں؟ اچھا بچے دیکھنا یہ سامنے مجھ پہ میں صحیح کھڑا ہوں نا اس کے سامنے؟ ٹھیک ہو گیا, تھینک یو. ہاں جی 10% والے ٹھیک ہو گیا. 30% والے جی, ہاں ڈرنے والی کوئی, جھجکنے والی کوئی شرم, ہاں کوئی امتحان نہیں, کوئی پاس فیل نہیں ہونے جا رہا. ہاں جی 30%. اچھا 50% جی, اچھا چلیں ٹھیک ہے شاباش. اور 70%. اچھا سوال چلیں ٹھیک ہے شاباش. میں نے کہا جی کہ جواب اہم نہیں ہوتے, سوال اہم ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے, ریسرچرز نے اسٹڈی کنڈکٹ کی, ریسرچ کی, انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ کتنا ٹیلنٹ ہر بندہ جو ہے نا وہ اس دنیا میں لے کر آتا ہے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے جی, اس کے پاس جو انوویٹو ہونے کی, کریٹیو ہونے کی صلاحیت ہے وہ کتنی بائی برتھ اس کے پاس ہے. تو اس میں ظاہر ہے ہمیں ذرا آج کے دور میں آسانی ہوتی ہے کہ ہمیں اگر 4 آپشنز دے دی جائیں تو ہم آسانی محسوس کرتے ہیں کہ یار چلو ان میں سے نا 25% چانس تو ہے ہی ہے صحیح ہونے کا. ہاں جی, تو یہ بس میں نے پوچھا تھا کہ 10% کے ساتھ کتنے ووٹرز ہیں, کہ وہ اقبال نے کہا تھا نا, علامہ اقبال, ہاں جی, انہوں کا بڑا مشہور شعر ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو جمہوریت کا ذرا یہ معاملہ ہے, اسلام میں شورائیت ہے کہ شورا ہونی چاہیے, اور اس میں نیک لوگ گاؤں کے, شہر کے, ملک کے, جی پڑھے لکھے انٹلیکچوئل وہ ہو, تو ہر چیز جو ہے نا وہ 18 سال کے بچوں کو نہ تھما دی جائے. بہرحال جی 10% کے ساتھ کتنے لوگ جا رہے ہیں جی, کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ 30% جی. اچھا چلیں جی 50% کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیلنٹ ٹھیک ہے شاباش کچھ لوگ. اور 70%, اچھا زیادہ لوگ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے شاباش, کوئی مسئلہ نہیں. اب جمہوریت تو یہ ہے کہ 70% کے ساتھ جایا جائے, لیکن معاملہ یوں ہے کہ ہم نہیں جا سکتے, کیونکہ جو ریسرچرز نے ریسرچ کی انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا, انہوں نے کہا 30% ہر بندے کے پاس وہ مسل ہے, وہ دماغ ہے, وہ صلاحیت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ نیا کر سکتا ہے اپنے گھر میں, اپنے شعبے میں. باقی 70% کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی, سیکھنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, دائیں بائیں لوگوں کو دیکھنا پڑے گا لوگ کیا کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا, ہم نے کوشش کی جاننے کی. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح ہم انوویٹیو یا کریٹیو ایک دم سے ہو جائیں. تو اس میں کہا کہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 ڈائمنشنز ہیں. ایک ہے کیوروسٹی, ٹھیک ہے جی, کہ ہمیں جاننے کی خواہش ہو کہ میں جانوں کہ ٹرانسفارمر کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ لیپ ٹاپ کے اندر کون کون سے حصے ہیں. اسی طرح کریٹیوٹی, کہ کریٹیوٹی یہ ہے کہ میں مکھی پہ مکھی نہ ماروں, ٹھیک ہے, لکیر کا فقیر نہ بنا رہوں, میرا جو بھی کام ہے میں اس میں کچھ نیا کرنے کی خواہش رکھوں. ارے خواہش ہوگی تو وہ آپ اگر جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھیں گے تو وہ خواب پھر آپ کبھی نہ کبھی ریئلائز کریں گے. مثال میں دوں گا ابھی, لیکن ظاہر کچھ بنیادی باتیں. اس کے بعد یہ رسک ٹیکنگ. رسک ٹیکنگ کیا ہوتی ہے جی؟ خطرہ مول لینا. شاباش, جس طرح فلموں میں ہیرو خطرہ مول لیتا ہے نا, ہیں جی, ولن نے ہیروئن کو قید کیا ہوتا ہے یا ہیرو کے گھر والوں کو اس نے گن پوائنٹ پہ رکھا ہوتا ہے, تو ہیرو جو ہے نا وہ ہزاروں فٹ ہیں جی اوپر سے چھلانگ مار دیتا ہے بغیر پیراشوٹ کے. بس شاباش, ٹھیک ہو گیا. اچھا تو بال حقیقی زندگی میں ہمیں ایسی چھلانگ نہیں لگانی, نہ اتنا بڑا رسک لینا ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے کیلکولیٹڈ رسک, ٹھیک ہے جی, کہ میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جس میں زیادہ خطرہ نہ ہو. اور پھر آخری بات کہی گی کولیبوریشن, کہ آپ نے کوئی نیا کام کرنا ہے تو آپ ہوا میں یا خلا میں نہیں کر سکتے, وہ آپ کو اپنے ہی لوگوں میں رہ کے کرنا ہے, ان کے کام کو دیکھنا ہے, ان سے مشورہ بھی لینا ہے, اور پھر کچھ خود نیا کرنے کی کوشش کرنی ہے.
ٹھیک ہے جی، شاباش، آگے چلتے ہیں جی. ہم نے پہلے آئیڈیا کو مکمل کر لیا. اس سلائیڈ میں دوبارہ اس بات کا اعادہ ہے کہ جی یہ مسل اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، بٹ بدقسمتی سے ہمیں وہ موقع نہیں ملتا اسے جاننے کا، پہچاننے کا. ٹھیک ہے، زندگی کی اتنی تیز رفتار ہے، کتنی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں وہ جو سیاست ہے، جو کھیل ہے، انہی کی خبروں میں ہم اتنے کھوئے رہتے ہیں کہ بھی موقع نہیں ملتا اس پہ کام کرنے کا. اچھا، ہم نے کہا جی کہ سوال اہم ہوتے ہیں، جواب اہم نہیں ہوتے. تو یہ ظاہر ہے جو گوگل سب سے بڑی کمپنی ہے جی، بہت بڑی کمپنی ہے، تو اس کے جو پرانے سی ای او تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنی اس اتنی بڑی کمپنی کو اس بات پہ نہیں چلا رہے کہ ہم جو ہے نا، ہم ہر بات کا جواب دیں، ہمارے پاس ہر بات کا جواب ہو. ہم سوالوں سے اس کمپنی کو ڈرائیو کر رہے ہیں کہ ہمارے بندے روزانہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا نیا کیا جا سکتا ہے، کیا اپنی سروسز کو، اپنی پروڈکٹ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ہم اس لیے آگے ہیں کہ گوگل والے، یاہو یا الٹا ویسٹا، جو بچے کمپیوٹر سے یا انٹرنیٹ سے زیادہ شغف رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ گوگل بعد میں آیا تھا. پہلے یاہو تھا، پہلے MSN تھا، پہلے بنگ تھا. لیکن کیا ہوا؟ گوگل آگے نکل گیا. کیوں آگے نکل گیا؟ کہ وہ انوویٹو ہیں، وہ کریٹیو ہیں، وہ دوڑ میں آگے ہیں. اچھا،